بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 165 ہے، اور آج کا عنوان ہے قرآن مجید اس لیے پڑھا کہ کہا جائے کہ یہ قاری ہے، اس کا انجام کیا ہوگا۔ روایت سماعت کیجیے، بات واضح ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس يقضى يوم القیامة علیہ رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفه قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت ليقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن وأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد. وقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. رواه البخاری ومسلم۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا۔ اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا اور وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے ان نعمتوں کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جنگ کی یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، بلکہ تم نے اس لیے جنگ کی تاکہ کہا جائے یہ بڑا بہادر ہے، اور واقعی ایسا ہی کیا گیا۔ پھر اسے حکم دیا جائے گا اور وہ منہ کے بل گھسیٹا جائے گا یہاں تک کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے علم حاصل کیا، دوسروں کو سکھایا اور قرآن پڑھا۔ اللہ اس پر اپنی نعمتیں ظاہر کرے گا اور وہ پہچان لے گا۔ اللہ فرمائے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم سیکھا، سکھایا، تیرے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے علم اس لیے سیکھا کہ کہا جائے کہ یہ عالم ہے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہا جائے گا کہ یہ قاری ہے، اور ایسا کہا گیا۔ پھر اسے حکم ہوگا اور منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ پھر وہ شخص لایا جائے گا جس کو اللہ نے مال کی بہت وسعت دی، ہر طرح کا مال عطا فرمایا۔ اللہ اس پر اپنی نعمتیں ظاہر کرے گا اور وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی بھی ایسا موقع نہیں چھوڑا جہاں تو چاہتا کہ خرچ کیا جائے، مگر میں نے خرچ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ کہا جائے یہ بڑا سخی آدمی ہے، بڑا سخی ہے، اور ایسا کہا گیا۔ پھر اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ بزرگان محترم، غور سے اس حدیث کو سمجھیں۔ اس میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک شہید کا، ایک عالم اور قاری کا، اور تیسرے مالدار کا۔ ان تینوں اشخاص کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ لائیں گے، حاضر کریں گے۔ اس کے سامنے دنیا میں جو کچھ نعمتیں دی گئی تھیں ساری نعمتیں اس کے سامنے رکھیں گے۔ وہ کہے گا کہ بالکل صحیح ہے، یہ نعمتیں مجھے دے دی گئی تھیں۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے کیا کیا دنیا میں؟ جس دنیا میں نعمتیں تو ملی تھیں، کیا کیا تم نے؟ تو شہید کہے گا کہ میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو نے صرف اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر آدمی تھا۔ پھر اس کے بعد عالم کو لایا جائے گا اور سکھایا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، نعمتیں پوری اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں تو نے دی تھی میں نے اس میں علم پڑھا، سیکھا، سکھایا، پڑھایا، سب کچھ کیا۔ کہا جائے گا کہ صحیح ہے، لیکن جو تو نے کیا تھا لوگوں کو ریا کرنے کے لیے کہ لوگ مجھے بڑا عالم سمجھیں، بڑا قاری سمجھیں،
اور تیسرا شخص وہ جس کو مالدار ہوگا، اللہ تعالیٰ حاضر کریں گے، اس کے سامنے اس کی نعمتوں کا اظہار کریں گے، وہ کہے گا بالکل صحیح ہے، پھر اس کے بعد کہے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں تو جہاں جہاں آپ چاہتے تھے وہاں میں نے اپنا مال پورا خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے جو مال خرچ کیا تھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں میں سخی اور بہادر کو مشہور ہونے کے لیے، ریا کرنے کے لیے کیا تھا، اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا گا۔ تینوں قسم کے لوگوں کو۔ لیکن ان کی بات یاد رکھیں، یہ پورے شہید نہیں ہیں، یہ پورے علماء نہیں ہیں، یہ پورے مالدار نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی شہید جس نے ریاکاری کے لیے شہادت کا کام کیا تھا۔ صرف پورے عالم نہیں ہیں، بلکہ صرف وہی علماء جنہوں نے لوگوں میں شہرت پانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، نام کمانے کے لیے، اور یہ کہنے کے لیے کہ مجھے بڑا عالم اور قاری کہا جائے، اس نیت سے جنہوں نے کیا تھا، صرف ان کا انجام یہ ہوگا کہ ان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اب سارے مالدار مراد نہیں ہیں، صرف وہی مالدار جنہوں نے ریاکاری کے لیے کہ دنیا میں مجھے لوگ سخی کہیں، بہت بڑا سخی آدمی ہے، خوب اللہ کی راہ میں دیتا ہے، نیت یہ تھی اور اسی نیت کے ساتھ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا تھا۔ جب یہ نوبت آئے گی کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، ہمیں اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔